بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی گلزار اردو کے لیکچرز کے سلسلے میں حصہ نظم میں سے یارب چمن نظم کو گلزار ارم کر، نظم کے شاعر میر انیس کا تعارف، نظم کا خلاصہ، نظم کا مرکزی خیال، مشقی سوالات اور اشعار کی تشریح کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ لیکچر کا آغاز کریں، اور آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں شاعر کے تعارف کی طرف۔ اردو کے بلند پایہ مرثیہ نگار میر ببر علی انیس کا تعلق فیض آباد لکھنؤ سے تھا۔ میر انیس کا تعلق ایک علمی و ادبی خانوادے سے تھا۔ ان کے والد میر مستحسن خلیق بھی اردو کے ایک بڑے مرثیہ گو شاعر تھے۔ میر انیس نے عربی اور فارسی کی تعلیم اپنے والد ہی سے حاصل کی۔ میر انیس نے ہوش سنبھالتے ہی شعر و سخن میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ انہوں نے ابتدائی شاعری غزل سے شروع کی، پھر اپنے والد میر مستحسن خلیق کے کہنے پر مرثیہ کہنے لگے۔ میر انیس کا مرثیہ لکھنؤ کی تہذیبی ورثے کا عکاس ہے۔ زبان میں عربی فارسی کی آمیزش، بیان میں رنگینی، عمدہ کردار نگاری اور جامع مکالمہ نگاری وہ اوصاف ہیں جنہوں نے مرثیہ نگاری کو ایک بھرپور نصاب فراہم کیا، اور آج ایک مرثیہ اسی انداز سے لکھا جاتا ہے۔ آپ نے مرثیہ نگاری کے علاوہ سلام نگاری میں بھی کمال حاصل کیا، اور آپ کے بہت سے سلام آج بھی محفلوں میں پڑھے جاتے ہیں۔ میر انیس سپہ گھری، گھڑ سواری، نیزہ بازی، تیغ زنی میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ آپ کا انتقال بھی لکھنؤ میں ہی ہوا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں نظم کے مرکزی خیال کی طرف۔ میر انیس کی یہ نظم دراصل ان کے ایک مرثیہ کا اقتباس ہے جو ابتدائیہ سے لیا گیا ہے۔ اس نظم میں وہ میدان کربلا کا منظرنامہ اور اہل بیت کی عقیدت و احترام کو بے مثل استعاروں اور تشبیہات کے ذریعے شاعری کا حصہ بنا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ اس قدر پر اثر ہے کہ نظروں کے سامنے فلم سی چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اس نظم میں میر انیس کی جمالیات ان کے زور بیان سے ہم آہنگ ہو کر شاعری میں تخلیق کے رنگ بکھیرتی نظر آتی ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود مشقی سوالات کی طرف، جس میں سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے، چمن نظم سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، چمن نظم سے مراد ان کا شاعرانہ کلام ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، اس مرثیے میں مبالغے کی چند مثالیں تلاش کیجیے۔ اس کا جواب ہے، اس مرثیے میں میر انیس نے مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے، جس کی چند مثالیں پیش ہیں۔ چشمے کو سمندر سے ملانے، ذرے کی چمک مہر منور سے ملانے، قطرے کو گوہر سے ملانے اور خاروں کو نزاکت اور تازہ پھولوں سے ملانے کی بات کی ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، اس نظم میں کون سی تراکیب استعمال ہوئی ہیں؟ اس کا جواب ہے، اس نظم میں میر انیس نے جن تراکیب کا استعمال کیا ہے وہ یہ ہیں: چمن نظم، گلزار ارم، اقلیم سخن، نظم ثریا، ابر کرم، در مقصود، مہر منور، در یکتا، درج دہاں، حسن بیاں، طبع رواں، کان ملاحت، گل تر، گل دستائے مانا۔ اس کے بعد سوال ہے، شاعر اس مرثیے میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہے؟ اس کا جواب ہے، اس مرثیے میں شاعر دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اشعار کو جنت کا باغ گلزار ارم کی طرح ہمیشہ تر و تازہ رکھے، اس کی معمولی شاعری کو اپنے کرم سے فیضیاب کر دے اور اسے گمنامی کے اندھیرے سے نکال کر نامور لوگوں میں شامل کر دے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے حصے میں نظم کی بادشاہت اس وقت تک لکھ دے جب تک سورج روشن ہے۔ اے اللہ، دنیا میں ہر جگہ تیری رعنائی ہے، یہاں تک کہ بلبل بھی تیری حمد و ثنا میں مصروف عمل ہے، مجھے بھی میری محنت کا اجر مل جائے۔ اگلا سوال ہے، آپ کے خیال میں اس نظم کا پسندیدہ شعر کون سا ہے؟ پسندیدگی کی وجہ بھی بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے، اس نظم کا آخری شعر خاصے کی چیز ہے، یعنی خاص چیز ہے، جس میں شاعر نے اپنی فنی مہارت کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے۔ مبالغہ آرائی کہتے ہیں کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، اور یہ دعا کی ہے کہ اللہ اسے ایسی صلاحیت دے کہ وہ معمولی چیزوں کو بھی بڑھا چڑھا کر پیش کرے، یعنی ایک پھول کے مضمون کو بھی
100 طریقوں سے باندھنے کے ہنر کی خواہش اس کی شاعرانہ تخیل کی مثال ہے۔ اس کے بعد سوال ہے بیان میں فصاحت کب پیدا ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے بیان میں فصاحت دراصل موضوع الفاظ کا چناؤ کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ ایسا کلام جو پڑھنے والے کو اکتاہٹ کراہت میں مبتلا نہ کرے، عام فہم اور سننے والا اس سے فوراً متاثر ہو جائے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ اس نظم کے کسی ایک بند میں ایسے الفاظ کی نشاندہی کیجیے جن میں معنوی تعلق ہو۔ اس کا جواب ہے نظم کے پہلے بند میں گلزار ارم، خشک زراعت وغیرہ معنوی الفاظ ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے کائنات کے کن مظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی فیض کا مبدع ہے؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کا فیض پوری کائنات میں مختلف چیزوں کی صورت میں موجود ہے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، پہاڑ، دریا، پھول، درخت، چشمے، پرندوں کی حمد و ثنا، آسمان سے بارش کا برسنا، یہ سب مظاہر اللہ تعالیٰ ہی کے فیض سے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد کتاب میں موجود سوال نمبر 4 ہے در ذیل تراکیب کے معنی بتائیے۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کالم کے ایک طرف میں نے تراکیب یعنی الفاظ اور کالم کے دوسرے طرف اس کے معنی لکھ دیے ہیں۔ جس طرح سے پہلا لفظ ہے در مقصود، جس کے معنی ہے موتی یا پتھر۔ دوسرا لفظ ہے در یکتا، جس کے معنی ہے بے مثل موتی۔ اس کے بعد لفظ درج دہاں، جس کے معنی ہے زیورات کی ڈبیا کا منہ۔ اس کے بعد لفظ اقلیم سخن، جس کے معنی ہے شعراء کی سلطنت۔ اس کے بعد لفظ کان ملاحت، جس کے معنی ہے کان سے نکلنے والا۔ اسی طرح سے کتاب میں موجود سوال نمبر 5، آپ اس نظم میں صنعت مبالغہ کی نشاندہی کیجیے۔ اس کا جواب ہے مبالغہ کے لغوی معنی حد سے بڑھنے کے ہیں۔ جس میں شاعر اپنے کلام میں کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کرے اسے مبالغہ کہتے ہیں۔ در ذیل شعر میں بھی شاعر نے مبالغہ سے کام لیا ہے۔ قطروں کو جو دوں آپ تو گوہر سے ملا دوں، خاروں کو نزاکت میں گلے تر سے ملا دوں۔ اس شعر میں شاعر ایسی خصوصیات بیان کر رہا ہے جو کہ حقیقت پر مبنی نہیں ہیں، یعنی پانی کے قطرے کو گوہر سے ملانے اور خاروں کو نزاکت اور تازہ پھولوں سے ملانے کی بات کر رہا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد اس نظم کے اشعار کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس نظم کے پہلے بند کو پڑھ لیتے ہیں۔ یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، تو فیض کا مبدع ہے توجہ کوئی دم کر۔ اے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر۔ جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے، اقلیم سخن میرے قلم رو سے نہ جائے۔ اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ ارم، جس کے معنی ہے جنت۔ دوسرا لفظ ابر کرم، جس کے معنی ہے رحمت کی بارش۔ تیسرا لفظ ہے پرتو، جس کے معنی ہے عکس۔ اس کے بعد لفظ مبدا، جس کے معنی ہے اصل یا آغاز۔ اس کے بعد لفظ زراعت، جس کے معنی ہے کھیتی۔ اس کے بعد لفظ اقلیم، جس کے معنی ہے سلطنت یا بادشاہت۔ چلتے ہیں اس بند کی تشریح کی طرف۔ امتحانات میں کسی بھی بند یا کسی بھی شعر کی تشریح سے پہلے نظم کا حوالہ لکھا جانا ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس نظم کا حوالہ میں نے کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ یہ بند عظیم مرثیہ نگار میر انیس کی نظم یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر سے لیا گیا ہے۔ یعنی حوالے نظم میں شاعر کا نام اور نظم کا نام، یہ دو چیزیں لکھا جانا ضروری ہے۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح سے کی جائے گی۔ اس بند میں میر انیس کہتے ہیں کہ اے خدا، میری دعا ہے کہ میں جو نظم لکھنے جا رہا ہوں تو اسے اپنے کرم کے فیض سے دوام بخش دے۔ میں ایک ایسا شاعر ہوں جس کی تخلیق کی کھیتی خشک پڑی ہے، لیکن اگر تیرا کرم ہو جائے تو میں اس گمنامی سے نکل کر حیرت انگیز شعر کہنے والوں میں شمار ہو سکتا ہوں۔ لیکن شرط تیری توجہ ہے، جب تک یہ مجھ پر رہے گی، شاعری کے آسمان پر میرے لفظ سورج کی طرح چمکتے رہیں گے اور میرے قلم کی روانی زندہ رہے گی۔ اس کے بعد اس نظم کا بند نمبر 2، اس باغ میں چشمے ہیں تیرے فیض کے جاری، ہر نخل برو بند ہے یا حضرت باری، بلبل کی زباں پر ہے تیری شکر گزاری، پھل ہم کو بھی مل جائے ریاضت کا ہماری، وہ گل ہوں عنایت چمن طبع نکو کو، بلبل نے بھی سونگھا نہ ہو جن پھولوں کی بو کو۔ اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ نخل، جس کے معنی ہے شاخ یا ٹہنی۔ دوسرا لفظ ریاضت، جس کے معنی ہے محنت۔ تیسرا لفظ برومند، جس کے معنی ہے بامراد۔ اس کے بعد لفظ نکو، جس کے معنی ہے نیک۔ چلتے ہیں اس بند کی تشریح کی طرف۔ اس بند میں میر انیس کہتے ہیں کہ اے خدا، زندگی کے باغ میں ہر طرف تیرے فیض کا دریا رواں دواں ہے،
ہر شاخ پھول پودے اس سے زندگی پا رہے ہیں۔ پرندے تیری شکر گزاری کے گیتوں میں مگن ہیں، اور ہم بھی اپنی محنت کا انعام پانے کے لیے تیری بارگاہ میں امیدوار ہیں۔ ہماری تجھ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی مہربانی سے وہ پھول عطا کر جن کی تازگی کسی پرندے کے حصے میں بھی نہ آئی ہو، اور ہمارے لفظوں کو وہ خوشبو عطا کر جو انہیں تادیر مہکتا رکھے۔ نظم کا بند نمبر 3 ہے، غواص طبیعت کو عطا کر وہ لالی، ایک ایک لڑی نظم ثریا سے ہو عالی، اور جن کی جگہ تاج سر عرش پہ خالی، عالم کی نگاہوں سے گرے قطب شمالی۔ سب ہوں در یکتا نہ علاقہ ہو کسی سے، نظر ان کی یہ ہوں گے جنہیں رشتہ ہے نبی سے۔ اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ غواص جس کے معنی ہے غوطہ خور، دوسرا لفظ ہے نظم ثریا جس کے معنی ہے 7 سہیلیوں کا جھمکا، اس کے بعد لفظ در یکتا جس کے معنی ہے نایاب پتھر۔ چلتے ہیں اس بند کی تشریح کی طرف۔ اس بند میں میر انیس لکھتے ہیں کہ میری طبیعت میں وہ روانی اور گہرائی عطا کر کہ میرا ایک ایک لفظ عروج کے اس مقام پر ہو جسے عرش پر صرف میرے لیے مخصوص کیا گیا۔ زمانہ مجھے دیکھے تو اسے قطب شمالی بھی میرے سامنے معمولی نظر آئے۔ مجھے وہ لفظ عطا کر جو ہر انداز سے منفرد ہوں، کیونکہ یہ الفاظ میں اہل بیت کی نظر کرنا چاہتا ہوں جو نبی سے رشتہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اس نظم کا بند نمبر 4 ہے، بھر دے در مقصود سے اس درج دہاں کو، آگاہ کر انداز تکلم سے زباں کو، دریائے معانی سے بڑھا طب رواں کو، عاشق ہو فصاحت بھی وہ دے حسن بیاں کو، تحسین کا سماوات سے غلطاب سمک ہو، ہر گوش بنے کان ملاحت و نمک ہو۔ اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ سمک جس کے معنی ہے مچھلی، اس کے بعد لفظ طبع جس کے معنی ہے طبیعت، اس کے بعد لفظ سماوات جس کے معنی ہے آسماں، چوتھا لفظ غل جس کے معنی ہے شور۔ اس بند میں میر انیس لکھتے ہیں کہ اے میرے خدا، مجھ جیسے بے علم آدمی کی دعا ہے کہ اسے اس کا مقصد عطا ہو جائے، تو مجھے بات کرنے کے انداز سے واقف کروا دے، میری طبیعت میں علم کے موتی رواں دواں کر دے، جو کچھ میں کہوں وہ خوبصورتی کے اعلیٰ درجے پر ہو، زمین سے آسمان تک میری شاعری کا شور سنائی دے، اور میرے لفظ جس جس کان میں بھی جائیں اس کی سماعت کو حسن عطا ہو جائے۔ اس نظم کا آخری بند ہے، تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، ذرے کی چمک مہر منور سے ملا دوں، قطرے کو جو دوں آب تو گوہر سے ملا دوں، خاروں کو نزاکت میں گلے تر سے ملا دوں، گلدستہ مانا کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھوں۔ اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ مہر جس کے معنی ہے سورج، دوسرا لفظ منور جس کے معنی ہے چمکتا ہوا، تیسرا لفظ خاروں جس کے معنی ہے کانٹوں، اس کے بعد لفظ گلے تر جس کے معنی ہے تازہ پھول۔ اس بند میں میر انیس لکھتے ہیں کہ اے خدا، مجھے وہ صلاحیت عطا کر کہ میں چشمے کی تعریف کروں تو وہ سمندر سے بڑھ جائے، ذرے کی چمک کا بیاں کروں تو وہ سورج دکھائی دینے لگے، قطرے کی تعریف کروں تو وہ موتی نظر آئے، کانٹوں کی نزاکت کا بیان کروں تو وہ تازہ گلاب دکھائی دینے لگے۔ اے خدا، مجھے وہ قوت بیان عطا کر کہ میں لفظ و معنی کے گلدستے کو نئے نئے پہلوؤں سے ترتیب دوں اور ایک ایک بات کو بے شمار پہلوؤں سے رعنائی عطا کروں۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔